السلام علیکم، ویلکم ٹو دا سرکل آف اسلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر میں فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے، یعنی نماز کو چھوڑ دینا مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نماز کا وقت پر ادا کرنا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ 5 نمازیں ان نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور اس میں 5 دفعہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ وہ بندے کے گناہ مٹا دیتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ اب انہوں نے بہت سارے جو نیک کام تھے اکٹھے کیے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک جہاد میں دونوں نے حصہ لیا تو ان میں سے ایک بھائی شہید ہو گیا اور دوسرا بھائی جو تھا وہ زندہ رہا، اور تقریباً 1 سال کے بعد عام حالات میں اس کی موت ہوئی، وہ فوت ہوا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں جنت میں جا رہے ہیں، جو ان کا بھائی بعد میں 1 سال کے بعد فوت ہوا وہ پہلے جنت میں داخل ہوا۔ تو حضرت طلحہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ مطلب ویسے تو شہید کی جو ہے وہ درجہ بہت بلند ہوتا ہے، تو اس حساب سے تو شہید کو پہلے داخل ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے اپنے اس خواب کا ذکر اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ جو بھائی جس کی 1 سال کے بعد وفات ہوئی اس نے اس 1 سال میں بہت ساری نمازیں اور رمضان کے روزے رکھے، اس لیے اس کا درجہ جو تھا، اس کے اعمال جو تھے وہ شہید والے بھائی سے زیادہ بڑھ گئے اور وہ جنت میں پہلے داخل ہوا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نمازیں پڑھنا اور یہ روزے رکھنا یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس سے بھی آپ کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی بہت ساری جگہوں پہ نماز کی اہمیت کا ذکر آیا ہے، اور بلکہ کچھ جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے والوں کو سخت برے انجام سے بھی ڈرایا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ماؤن میں ہے فوائل للمصلین، کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں، یعنی کہ اپنی نمازوں سے غافل ہو گئے ہیں۔ اس غافل ہونے میں دونوں کا ذکر ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھ رہے اور جو نماز پڑھتے ہوئے اپنا دھیان کہیں اور لگا لیتے ہیں یا کسی اور سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ جب قیامت کے حالات بتا رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں سجدہ نہیں کر سکیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ جب تم صحیح سلامت تھے اور سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے یعنی نماز پڑھنے کے لیے تو اس وقت تم نہیں آتے تھے۔ اس وقت وہ جو لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ان کی جو کمر ہے وہ پتھر کی طرح اکڑ جائے گی، وہ جھکنا چاہیں گے بھی تو جھک نہیں سکیں گے، اور ان کو علیحدہ ہی وہاں سے لے جا کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ نماز صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں تھی، اس سے پہلے بھی جتنے نبی اور پیغمبر آئے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم کی نماز کا ذکر آتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کلام کیا تھا تو اس وقت بھی اپنی انٹروڈکشن، اپنا تعارف کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا ہی حکم دیا تھا۔ وہ ہمیں قرآن پاک میں ان الفاظ میں ملتا ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، یعنی میں اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ان احادیث اور آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز بہت زیادہ اہم ہے اور ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں اسے شامل کرنا چاہیے۔